محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر دم، کہ محبوب خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ حاضرین محفل اور ناظرین کو السلام علیکم اور اس بابرکت محفل میں خوش آمدید۔ آج کا شہر سخن یہ محفل ہم نے اس بابرکت ہستی کے نام کی جو رحمت للعالمین ہے، جو آقائے دو جہاں ہے۔ ہمارے شعرائے کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے میزبان ساتھی ناصر صاحب موجود ہیں۔ میں باقاعدہ طور پر ناصر صاحب کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں تاکہ باقاعدہ طور پر ہم اس محفل کا آغاز کریں۔ خوش آمدید ناصر صاحب۔ بہت شکریہ عربی صدیقی آپ کا، اور یقیناً آج جو احباب یہاں موجود ہیں، جو ہم یہاں موجود ہیں، اور جو ہمارا آج کا دن ہے، جو آج کا حوالہ ہے، اور عید میلاد النبی کوئی شک نہیں، ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک خاص حوالے سے مناتے ہیں، ورنہ تو سارا سال ہم اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدحت میں ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں عید میلاد النبی کی، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے اعجاز میر صاحب نے بڑا اچھا، بڑا خوبصورت ایک سیٹ لگایا ہوا ہے، جشن عید میلاد بالکل لگ رہا ہے ہمیں کہ بالکل ہم ایک خوشی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خوشی جو پوری کائنات کو اس وقت ہوئی تھی جب آقا نامدار تشریف لائے تھے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ساری ظلمتیں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے جب بھی ہم سوچتے ہیں، اندر سے بڑی ایک تقویت ہوتی ہے، ایک سرشاری ہوتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کاش ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلیے اگر وہ ہمارے نصیب میں تھا تو ہم اس دور کو بھی اسی انداز سے تو منا سکتے ہیں، کیونکہ آقا نامدار تو ہماری دل کی دھڑکنوں میں ہیں، ہماری روح اور ہماری خون کی حدتوں میں وہ شامل ہیں۔ ان کی محبت، ان کی مدحت کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کیا ہم نعت لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم نعت کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو سب نے طے کر دیا ہے کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی ایک حاضری لگاتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں۔ اگر دیکھیے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، ہماری ایک کوشش ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ غالب جیسے شخص نے تو بہت شاعر، اتنے باکمال شاعر نے کہہ دیا تھا کہ جناب علی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہ جو ذات پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی اس کی محبوب کی شان کو سمجھتا ہے اور وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، ہم بھی آقا نامدار پر درود بھیجنے کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ہمارے شعراء موجود ہیں، میں ایسی رسمی تعارف ضرور کرا دوں گا، لیکن پھر بلکہ میرا خیال ہے کہ جب ہم نعت کے شعر کی طرف جائیں تو اس سے پہلے یقیناً ہم ایک نعت سنیں گے بھی اور انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے میں تعارف کراؤں تو میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جو بالکل میرے ایکسٹریم رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انجینئر عتیق الرحمن ہیں، کمال شاعر ہیں، اور ظاہر ہے کہ بے انتہا ایک سچے عاشق رسول اور ان تعلیمات محمدی پر عمل پیرا، سب جانتے ہیں ان کے سارے جو فلاحی کام ہیں، ان حوالوں سے بھی ان کو جانتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ پروفیسر شکیل نایاب کی بات کریں، پروفیسر شکیل نایاب صرف اس حوالے سے نہیں کہ وہ ایک شاعر ہیں، اردو کے پشتو کے شاعر ہیں، صاحب دیوان شاعر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک محبتیں بانٹنے کا ایک سلسلہ ہے، ایون کہ حلقہ ارباب ذوق پشاور کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کو مستقل سب احباب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور حوالہ ادب کا ہے۔ ادب میں نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی سارے حوالے بھی موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک اور انجینئر ہے، آج ہم نے 2 انجینئرز بلائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز ہے، انجینئر مگر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صغیر اسلم۔ ڈاکٹر صغیر اسلم شعر کے حوالے سے انتہائی خوبصورت لب و لہجہ ان کا۔
جب یہ ایون غزل سرا ہوتے ہیں تب بھی، جب یہ نعت کی طرف آتے ہیں تب بھی، وہ تمام جو اس کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور ان کے مطابق میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ یہ جب میں بات کرتا ہوں کہ نعت کے تقاضوں کو سمجھ کر نعت کہنا، تو وہ میں ابھی آگے چل کے ضرور بات کروں گا۔ پھر ہمارے سب کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ ایک مقبول شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب عزیز اعجاز، ایک بڑا نام، ایک جانا پہچانا نام، عالمی سطح پہ شہرت رکھتے ہیں اپنے شعر کی وجہ سے، خوبصورت منفرد لب و لہجے کی وجہ سے۔ سو ان کا جب وہ نعت کی وادی میں اترتے ہیں، جب وہ نعت کی طرف آتے ہیں، تو ظاہر ہے جو ان کا اپنا ایک کمال ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ بھی نظر آئے گا جب آپ ان کی نعت سنیں گے عزیز اعجاز صاحب۔ دیکھیے آپ کی سکھیاں بھی ہیں اس طرف۔ بالکل میرے ساتھ جو ساتھی خواتین موجود ہیں، میں بھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں یا شاعرہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے مدحت رسول کے لیے کچھ لفظ نہ لکھے ہوں۔ ہر شخص اپنے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے پھرتا ہے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ چنیدہ لفظ ہوں، جن لفظوں کو وہ موتی سمجھ کر اور پھر ان کی شان میں وہ مدد کہے۔ اسی طرح سے خواتین، جیسے آپ نے مردوں کا تعارف کروایا، خواتین میرے بائیں جانب موجود ہیں۔ بشریٰ فاروق کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مختلف مشاعروں میں شرکت کرتی رہتی ہیں، داد سمیٹتی رہتی ہیں، اور ہمیشہ ایک جملہ میں ان کے لیے کہا کرتی ہوں کہ شاعری سچ بولتی ہے۔ تو ان کی شاعری کیوں سچ بولتی ہے وہ تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ ان کے پیچھے ان کی محبت ہے، اور محبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں اور کبھی رخصت نہیں ہوتی ہیں۔ سو بشریٰ، آپ کی محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں اب ہمارے سامنے آئیں اور قاری کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت نام، اور پشتو زبان کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ماں بولی زبان کا حق ادا کرنے والی خاتون ثمینہ قادر صاحبہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ثمینہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایک شعراء حضرات میں ایک نام تھا کیسر صاحب کا اور قاصر صاحب کا، اور جتنے وہ غلام محمد قاصر صاحب، جتنے وہ بھلے ملنگ اور فقیر منش آدمی تھے، وہ ان کی شاعری سے جھلکتا تھا۔ ان کی محترمہ موجود ہیں سلمہ قاصر صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگلا جو نام ہے تو ان کی شاعری، وہ غزل کتنا لکھتی ہیں، کس طرح سے لکھتی ہیں، یہ تو یقیناً جو شعراء کرام ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور لیکن ان کے خود اپنے نام میں غزل موجود ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسم بامسمہ ہے۔ غزالہ غزل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس بابرکت محفل میں۔ اور جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ناصر صاحب نے کہا تھا کہ ہم باقاعدہ طور پر جب اس کا آغاز کریں گے تو نذرانہ عقیدت بحضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور اس مقام کے لیے، اس خوبصورت نعت گوئی کے لیے تابندہ خوبصورت آواز کی مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خوبصورت انداز میں نعت گوئی کا حق ادا کرتی ہیں۔ سو تابندہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس محفل میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور ہم ان سے درخواست گزار وقتاً فوقتاً رہیں گے کہ یہ اپنی عقیدتوں کا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتی رہیں۔ بالکل، بہت اچھا تعارف بھی آپ نے کرایا، اور خاص طور پہ بشریٰ فرق کے حوالے سے میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بشریٰ فرق جب شاعری کی طرف آئیں، اور یکے بعد دیگر بہت زودگو شاعرہ ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو زودگو شعراء ہوتے ہیں سو ان کے شعر میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی جو کہ اس شعر کی کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو کتابیں دی یکے بعد دیگر، اور انہوں نے پوری اردو دنیا سے داد سمیٹی اور ان کی پذیرائی ہوئی، تو وہ تو ان کو ایک باکمال شاعرہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن پھر ایک خصوصی اللہ کا کرم ہوا، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بغیر، یہ ایک ودیعت ہے، اور یہ ایک جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا، یہ کچھ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے۔ ان کی جو تازہ کتاب تو کجا من کجا آئی ہے، اس میں بلکہ میں نے شاید لکھا بھی اس میں یہی ہے کہ نعت نے ان کو چنا ہے، یہ کیونکہ یکے بعد دیگر نعت یا ایک مجموعہ آنا خالصتاً نعت کا کسی شاعر کے لیے بہت 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 بڑا اعزاز ہوتا ہے، چجائے کا وہ اس کے بعد یکے بعد دیگر کتابیں نعت کی لے کر وہ آ رہی ہیں۔ سو میں اس حوالے سے بھی ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اللہ نے ان پہ بہت کرم کیا ہے، اور یقیناً یہ بھی جس طرح میں نے عزیز اعجاز صاحب کے بارے میں کہا، یہ بھی ایک عالمی شہرت رکھتی ہیں، پاکستان اور بیرون پاکستان گئی ہیں، اور وہاں پہ اپنی شعر کا ایک سکہ بٹھا کر آئی ہیں، خواہ وہ انڈیا کی طرف گئی ہوں، ایران کی طرف گئی ہوں، ترکی کی طرف گئی ہوں، وہاں جا کر انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا۔ ثمینہ کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح کہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ پشتو میں جو تانیسی لہجہ ہے اور اس تانیسی لہجے میں جو نظم کا انداز ہے وہ جب سے میں سمینا قادر کو سن رہا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اتنی اچھی نظم پشتو زبان کی میں بات کر رہا ہوں بالکل میں نے نہیں سنی. میں سچی بات کرتا ہوں, میں تانیسی لہجے کی بات کر رہا ہوں, عمومی شاعری کی بات نہیں کر رہا. تو وہ میں نے سمینا قادر, لیکن سمینا قادر نے دوستوں سے بھی شیئر کروں گا, اپنے ان دوستوں سے بھی شیئر کروں گا کہ ابھی ایک محفل میں انہوں نے اچانک کہا کہ جی یہ اردو نظم سنائے گی. صغیر یاد ہے آپ کو, آپ کی ہی محفل تھی عزیز اعجاز صاحب, جب میرا خیال ممتاز ملک صاحبہ آئی تھی, وہی حوالہ ہے. اس نے انہوں نے اردو کی نظم سنانی, تو میں ایک لمحے کو میں نے کہا اچھا میں نے نہیں سنی, سچی بات ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اتنی خوبصورت نظم تھی کہ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے یعنی جتنے لوگ تھے سب کو مسحور کر کے رکھ دیا. سو سمینا کو ہم اردو کی دنیا میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور لیکن ان کے نعت بھی سنیں گے. سلمیٰ قاصر یقیناً آپ نے ان کا بہت بھرپور تعارف کرایا غلام محمد قاصر کے حوالے سے, بلکہ سلمیٰ بھابھی کو تو میں بہت خوش قسمت اس حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ ان کے بھائی خاور احمد ظاہر ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر, ان کے دوسرے جو بھائی ہیں جو اب تو مستقلاً امریکہ کے ہو کر رہ گئے ہیں, سو وہ انگریزی زبان کے شاعر, بلکہ انگریزی زبان کی شاعری ان کو امریکہ لے کر چلی گئی. پھر ان کا والد یعنی اردو شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام وہ سعید احمد اختر, اور پھر ظاہر ان کی زندگی کے ساتھی غلام محمد قاصر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خوش قسمتی ان کے بالکل گھر کے اندر کی بات ہے. سو وہ انہوں نے بھی جب شعر گوئی کی طرف یہ آئی ہیں تو ظاہر ہے. اسی طرح غزالہ غزل ہم نے پہلی دفعہ شکیل نایاب ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں پہلی دفعہ میں نے کم از کم میرا تعارف ان سے تب ہوا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت ہی اچھی شاعرہ اس وقت پشاور میں سانس لے رہی ہے. تابندہ کے بارے میں کیا بتاؤں, تابندہ کا حوالہ یہ ہے کہ ہیں تو یہ ہماری آپ دیکھیں بھتیجی بھی ہے بھانجی بھی ہیں. یہ تابندہ اپنی ان بہنوں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے کہ یہ بشرا نے ان کی ایسی تربیت کی ہے, بشرا فرق ہماری بھابھی ہیں, کہ شاندانہ کا حوالہ ہو کہ عبیرہ کا ہو, وہ اس سلسلہ تابندہ تک پہنچا ہے. آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہماری محفل کا آغاز تابندہ فرق کریں, اور تابندہ فرق سے میں گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل کا آغاز کریں. آپ کے ذمہ ہے جی, بسم اللہ. کرم ہے آپ نے مجھے کو بلایا یا رسول اللہ, کرم ہے آپ نے مجھے کو بلایا یا رسول اللہ, مجھے بھی جیت جی روزہ دکھایا یا رسول اللہ. سنہری جالیوں سے اب نظر ہٹتی نہیں میری, سنہری جالیوں سے اب نظر ہٹتی نہیں میری, یہ منظر آنکھ میں ایسا سمایا یا رسول اللہ, کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ. لگا دیجیے ادھر بھی اب رحمت کا کوئی چھینٹا, لگا دیجیے ادھر بھی اب رحمت کا کوئی چھینٹا,
بے شک اللہ دریچے شک کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ تمہاری دید تو ہم بے قصوں کی عید ہے آقا واہ 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 تمہاری دید تو ہم بے قصوں کی عید ہے آقا کرم ہوگا ہمیں جلوہ دکھایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ، جزاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ تابندہ فرق بہت خوبصورت آغاز ہوا ہے نعتیہ جیسے ہم نے کہا یہ ایک محفل ہے محفل سخن ہے نعت کے حوالے سے اور یہاں شعراء کرام ہیں تو ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی کریں گے نعت کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہاں سب دوست آپ یقیناً نعت بھی پڑھیے گا مگر اس میں بھی حصہ لیجئے کہ جب نعت کا آغاز ہوا تھا جب مدحت آقا نامدار کا آغاز ہوا تھا وہاں سے ہمارے زمانے تک جب نعت آئی آج دوستو جو نعت لکھی جا رہی ہے جو اس میں عصری شعور آ گیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ نعت کا وہ جو سارا ایک انداز تھا یا جس انداز سے وہ نعت ہمیں عربی سے فارسی سے ہمیں ایک روایتی انداز میں ملی ہم نے اس میں اپنے آج کو ڈالا اپنے حوالے سے اب اس میں مناجات بھی آ گئی اس میں ہمارے جتنے عصری تقاضے تھے وہ بھی آئے اور اس حوالے سے بہت سی نعتیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ جو سراپا دعائیں بھی ہیں جیسے ہم حمد کی بات کرتے ہیں مجھے ابھی کسی دوست نے کہا تھا کہ ہم حمدیہ بھی بات کرتے ہیں تو میزبان ہوں میں اس محفل کا روبینہ بھی اس محفل کے میزبان ہیں تو مجھے پہلے شعر یقیناً نعت کے پڑھنے ہیں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے شعر پڑھنے سے پہلے میں انجینئر عتیق الرحمان کو کہوں کہ نعت کے شعر تو بعد میں پڑھیے اگر حمدیہ ایک قطع اگر آپ عنایت فرمائیں تو پھر میں اپنی نعت کے شعر پڑھ کے پھر آپ کی طرف آ جاؤں گا دوبارہ ایک حمدیہ نعتیہ قطع ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ دل تیرا دوڑ کے لپکے گا خدا کی جانب واہ 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 دل تیرا دوڑ کے لپکے گا خدا کی جانب اس کی قدرت کے عجائب کو تصور میں تو لا اور اپنا دکھ تجھ کو نظر آئے گا بے معنی سا اپنا دکھ تجھ کو نظر آئے گا بے معنی سا تو محمد کے مصائب کو تصور میں تو لا بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہم نعت مطلب ایک سے زیادہ بھی سنیں گے جس کے پاس نعت ہے حمد ہے ضرور ہم اس سلسلے کو دو چار اشعار میں بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیتا ہوں اپنی حاضری لگانے کے لیے میں سناؤں گا اور بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں ایک تاثراتی نعت بھی سنانا چاہ رہا تھا لیکن میں پہلے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ میں کیسے مدحت سرکار میں زباں کھولوں میں کیسے مدحت سرکار میں زباں کھولوں میں کانپ اٹھتا ہوں وہ نام میں کبھی جو لوں میں کانپ اٹھتا ہوں وہ نام میں کبھی جو لوں میں کیسے مدحت سرکار میں زباں کھولوں میں کانپ اٹھتا ہوں وہ نام میں کبھی جو لوں اور وہ شہر علم ہے وہ شہر علم ہے مجھ پر بھی گر کرم کر لے وہ شہر علم ہے مجھ پر بھی گر کرم کر لے اسی کرم ہی کے صدقے میں بھی کچھ بولوں اسی کرم ہی کے وہ شہر علم ہے مجھ پر بھی گر کرم کر لے اسی کرم ہی کے صدقے میں بھی کچھ بولوں اور میرے وجود کا کانٹا چمن پہ تہمت ہے میرے وجود کا کانٹا چمن پہ تہمت ہے میں اپنی آنکھ سے کس طرح پھول پھل تولوں میں اپنی آنکھ سے کس طرح پھول پھل تولوں
میرے وجود کا کانٹا چمن پہ تہمت ہے، میں اپنی آنکھ سے کس طرح پھول پھل تولوں اور میں اپنی ذات کے پاتال سے نکل آؤں، عمدہ عمدہ. میں اپنی ذات کے پاتال سے نکل آؤں، میں ایک رات گناہوں پہ اپنے گھر رو لوں، میں ایک رات دوبارہ کہیے گا. واہ واہ میں واہ. اپنی ذات کے پاتال سے نکل آؤں، میں اپنی ذات کے پاتال سے نکل آؤں، میں ایک رات گناہوں پہ اپنے گھر رو لوں، اور کہاں میں نعت رسول کریم کے قابل، کہاں میں نعت رسول کریم کے قابل، میں لاکھ کوثر و تسنیم سے زباں دھو لوں، میں لاکھ کوثر و تسنیم، کہاں میں نعت رسول کریم کے قابل، میں لاکھ کوثر و تسنیم سے زباں دھو لوں. اور ہوائے کوئے نبی عزیز جس، ہوائے کوئے نبی میرے دل کی بگیا میں، ہوائے کوئے نبی میرے دل کی بگیا میں، کبھی جو آئے تو میں اس کے ساتھ ہی ہو لوں. ہوائے کوئے نبی، ہوائے کوئے نبی میرے دل کی بگیا میں، کبھی جو آئے تو میں اس کے ساتھ ہی ہو لوں، اور میں کیسے مدحت سرکار میں زباں کھولوں، میں کہاں پھٹتا ہوں وہ نام میں کبھی جو لوں. بہت شکریہ، بہت نوازش. کچھ نعت کے اور اشعار میں سنانا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہم غزالہ غزل کی طرف چلتے ہیں، اور غزالہ غزل سے ان کی نعت سننے سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں ایک بریک لے لینا چاہیے، تھوڑا سا وقفہ، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور غزالہ غزل سے ہم نعت سنتے ہیں. تو دوستو تھوڑا سا وقفہ. خوش آمدید کہیں گے. اور جیسے کہ ہم آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتا چکے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آج ہم نے محفل سخن اس انداز سے خصوصی طور پر ترتیب دی ہے، جس میں شعراء کرام جتنے جو دائیں اور بائیں موجود ہیں وہ اپنی اپنی لفظوں کو چن کے اپنی اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بہت خوبصورت نعت کہہ کے. بے شک بے شک. غزالہ غزل آپ سے ہم نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں. میرے لیے تو یہ بہت ہی عزت کا مقام ہے کہ میں اپنی نبی کے لیے چند عقیدت کے پھول لائی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاکھوں درود و سلام ان پر جن پر اللہ اور اس کے فرشتے خود درود بھیجتے ہیں. آیا ہے جشن آمد نبی کا مہینہ، مجھ کو بھی نعت کہنے کا مل جائے کرینہ، اور نور نبی کے صدقے نصیبیں سنور گئی. واہ 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 واہ. نور نبی کے صدقے نصیبیں سنور گئی، بحر کرم سراپائے رحمت کا خزینہ. واہ 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 واہ. شکریہ. اور طیبہ کے تاجدار جہانوں کے بادشاہ. واہ 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 واہ. دوبارہ تھا ہو. واہ واہ. بہت شکریہ. طیبہ کے تاجدار جہانوں کے بادشاہ، ہے آمنہ کے لال تو سردار مدینہ. بے شک بے شک بے کیا شک. عمدہ ہے. واہ واہ واہ. اور جنت کی خوشبوؤں میں بھی اعلیٰ مقام ہے. جنت کی خوشبوؤں میں بھی اعلیٰ مقام ہے کیسا معطر میرے آقا کا پسینہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. ہے کیسا معطر میرے آقا کا پسینہ، اور اللہ کے حبیب پر لاکھوں درود ہو. اللہ کے حبیب پر لاکھوں درود ہو، میلاد کے کرم سے میرا کھول دے سینہ. میلاد کے کرم سے میرا کھول دے سینہ. اور اے رحمت کامل مجھے انوار عطا کر. اے رحمت کامل مجھے انوار عطا کر، ڈوبا ہے ظلمتوں میں میرے دل کا سفینہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ. شکریہ. اور روتی رہوں روزے کی جالیوں کو چوم کر. روتی رہوں روتی رہوں کو چوم کر. روتی رہوں روزے کی جالیوں کو چوم کر، اے کاش کہ بن جائے میرے اشک نگینہ. واہ 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 واہ. عمدہ عمدہ. کیا بات ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. غزالہ غزل آپ کا بہت شکریہ. عزیز اعجاز صاحب بڑی اچھی نعت پڑھ رہی تھی، تو مجھے ایسے خیال آ رہا تھا جب ہم نعت کے حوالے سے ہم نے جو عربی بھی نعتیں پڑھی اور سنی اور فارسی کی بھی اور اردو کی بھی، تو یہ جو غزل کا جو انداز ہے
یہ نعت کے لیے بہت زیادہ مخصوص ہوا، اور اس میں جو شعراء کرام بڑی ایک سہولت محسوس کرتے ہیں، ورنہ جیسے عتیق نے کتھا سنایا اس طرح قطعات کی صورت بھی تھی، اور یعنی سب کچھ کئی حوالوں سے موجود، اور بند کے بند چلے آ رہے تھے شاہنامے میں جو حفیظ جالندری کی یا ایون مسدس یالی مد و جزر اسلام میں جو الطاف حسین حالی، وہ سارے حوالے. لیکن میں جو جدید دور کی بات کر رہا تھا، یہ محسوس ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں تو جتنی بھی آپ کو نعتیں سننے کو ملیں گی ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ غزل کی حیات میں ہیں، غزل کی فارم میں. یہ ایک سلسلہ ہے. تو یہ کیا غزل نے اپنے لیے نعت کو چن لیا ہے، کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک اس میں اشارہ دیا. اصل میں آپ کی بات بالکل بجا ہے. غزل ایک ایسی صنف ہے، ایسی صنف سخن ہے کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کو کہہ لیں یا ہماری جو ایران سے لے کر اور جتنی مطلب، اور خاص کر پھر خصوصاً اردو شاعری میں جتنا زیادہ غزل نے اپنے آپ کو منوایا، اور جتنا غزل میں سہولت سے شعراء نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا، اور پھر غزل نے ہر عہد کا ساتھ دیا، ہر عہد کی ترجمان بنی غزل. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے نعت کہنا جو ہے، تو اس میں ایک شاعر اپنے احساسات اور جذبات کو جتنی سہولت سے اور اپنے اظہار عقیدت کے لیے اس نے غزل کا اسی لیے انتخاب عموماً کر لیا جاتا ہے کہ انتہائی سہولت کے ساتھ اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی، وہ غزل کی فارمیٹ یا صنف غزل کا جو ایک انداز ہے جس میں مطلع ہوتا ہے اور پھر آگے اشعار، اور بلکہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ مقطع بھی اب شعراء کہتے ہیں. تو وہ غزل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ مزاجوں کے ساتھ اور سننے والوں کے اور کہنے والوں کے مزاجوں سے ایسی ہم آہنگ ہو گئی ہے کہ نعتیہ اشعار بھی شعراء روانی سے غزل کے فارمیٹ میں کہتے ہیں. واہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اور اس حوالے سے آپ نے کہا تو اگر اجازت ہو تو میں نعت کے وہ چند اشعار سنا دوں جس میں نے بتایا کہ باقاعدہ جن میں یعنی مقطع کا حوالہ بھی آ جائے گا. ارشاد. تو ایک نعت کے چند شعر میں پیش کر دیتا ہوں کہ بھگو دے سوچ کو خوشبو سے جب ہوائے بہار. اچھا، بھگو دے سوچ کو خوشبو سے جب ہوائے بہار، لکھوں جو نعت تو لفظوں کو خود سجائے بہار. لکھوں جب جو نعت تو لفظوں کو خود سجائے بہار. اور میں تیرے شہر کی مٹی کو آنکھ سے چوموں. میں تیرے شہر کی مٹی کو آنکھ سے چوموں. کبھی مجھے بھی تو اس طرح دن دکھائے بہار. کبھی مجھے بھی تو اس طرح دن دکھائے بہار. اور ہر ایک لمحہ جہاں پر ہے رحمتوں کا نزول. ہر ایک لمحہ جہاں پر ہے رحمتوں کا نزول. وہ در ہمیشہ مہکتا رہا ورائے بہار. وہ در ہمیشہ مہکتا رہا ورائے بہار. اور دوستو شعر دیکھیں کہ بس ایک لمحہ کو پلکیں اٹھی تھی اس کی طرف. اچھا، بس ایک لمحہ کو پلکیں اٹھی تھی اس کی طرف، تو کائنات نے اوڑی تھی پھر ردائے بہار. تو کائنات نے اوڑی تھی پھر ردائے بہار. اور توجہ چاہوں گا اس شعر کے لیے آقا نامدار کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جس کی وجہ سے خوشبو کو اعتبار ملا. عمدہ عمدہ عمدہ. وہ جس کی وجہ سے خوشبو کو اعتبار ملا، میں اس سخی کو بھلا کیا کہوں سوائے بہار. بھلا کیا کہوں سوائے بہار. وہ جس کی وجہ سے خوشبو کو اعتبار ملا، میں اس سخی کو بھلا کیا کہوں سوائے بہار. اور جو ابھی آپ نے عتیق بات کی تھی، اذیتیں ہوں وہ طائف کی یا کہ بطحا کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کی بات کی جو آپ نے، اذیتیں ہوں وہ طائف کی یا کہ بطحا کی، میرے حضور نے سب کچھ سہا برائے بہار. میرے حضور نے سب کچھ سہا برائے بہار. میرے حضور نے سب کچھ سہا برائے بہار.
اور شعر دیکھیے کہ جو اس دیار سے گزری تو اس پہ کیا گزری، کیا کہنے، جو اس دیار سے گزری تو اس پہ کیا گزری، کبھی تو کان میں چپکے سے یہ بتائے بہار، جو اس دیار سے گزری تو اس پہ کیا گزری، کبھی تو کان میں چپکے سے یہ بتائے بہار، اور پھر اس کے چہرے پہ رونق کو دیکھنا تم بھی، پھر اس کے چہرے پہ رونق کو دیکھنا تم بھی، کبھی جو دل میں میری نعت گنگنائے بہار، کبھی جو دل میں میری نعت گنگنائے بہار، پھر اس کے چہرے پہ رونق کو دیکھنا تم بھی، کبھی جو دل میں میری نعت گنگنائے بہار۔ اور وہ جو عزیز اجاز نے مکتے والی بات کی تھی کہ نہ جانے حالت دل اس گھڑی ہو کیا ناصر، نہ جانے حالت دل اس گھڑی ہو کیا ناصر، جب اپنے در پہ بلائے مجھے خدائے بہار، جب اپنے در پہ بلائے مجھے خدائے بہار، اور وہ جس کی وجہ سے خوشبو کو اعتبار ملا، میں اس سخی کو بھلا کیا کہوں سوائے بہار۔ بہت شکریہ، بہت لطف آیا، شکریہ، واہ واہ بہت واہ، نوازش، بہت محبت۔ کیا عمدہ۔ اور اب میں عتیق الرحمن اب اس کی طرف آؤں گا کہ آپ کچھ نعتیہ ہیں اشعار، تو مائک آپ دے لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی نعت پیش خدمت ہے کہ عرش پر تذکرہ محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پر تذکرہ محمد کا، سوچئے مرتبہ محمد کا، سوچئے مرتبہ محمد کا، اور ایک تاریک شب تھی عالم میں پھر اجالا ہوا محمد کا، دوبارہ تھا، ایک تاریک شب تھی عالم میں پھر اجالا ہوا محمد کا، اور روح نے کر لیا وضو میری، روح نے کر لیا وضو میری، نام جب بھی لیا محمد کا، کیا بات ہے، دوبارہ آتا ہو بلکہ بار بار پڑھتے رہے، کیا اچھا ہے۔ روح نے کر لیا وضو میری، نام جب بھی لیا محمد کا، اور ہر گھڑی گر درود ان پہ پڑھیں، اچھا ہے، کب ہوا حق ادا محمد کا، کب ہوا حق ادا حق ادا محمد کا، اور دی ہدایت کی دشمنوں کو دعا، دی ہدایت کی دشمنوں کو دعا، ایسا اخلاق تھا محمد کا، بے شک بے شک بے شک، اور دل میں الفت ہو ہر کسی کے لیے، ہے یہی راستہ محمد کا۔ واہ 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 واہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقطع ہے کہ جی جاگ اٹھے ہیں بخت اس کے عتیق، جاگ اٹھے ہیں بخت اس کے عتیق، دل سے جو ہو گیا، دل سے جو ہو گیا محمد کا، دل سے جو ہو گیا محمد کا، واہ واہ، عرش پر تذکرہ محمد کا، سوچئے مرتبہ محمد کا۔ جی بہت خوبصورت عتیق، بہت عمدہ، بہت واہ، واہ، خوبصورت، واہ، بہت واہ، خوبصورت۔ جزاک اللہ، اور جزاک اب روبینہ جی میں ادھر ہم سے چاہ رہے آپ تھے جی بالکل اس دیکھیں طرف کہ چلتے ہیں سلمیٰ قاصر جی کو، جی بالکل چلتے ہیں سلمیٰ قاصر، ہم چاہ رہے ہیں کہ اب کچھ آپ کی جانب سے ہمیں مرحمت ہو جائے۔ خدا حامی و ناصر مصطفیٰ ہو سائے باں ہو، اچھا، آہا، خدا حامی و ناصر مصطفیٰ ہو سائے باں ہو، محبت کا لب و لہجہ عطا ہو گلستاں ہو، واہ، محبت کا لب و لہجہ عطا ہو گلستاں ہو، واہ، برستے جائیں بادل خشک صحراؤں پہ رحمت کے، برستے جائیں بادل خشک صحراؤں پہ رحمت کے، کرم آنکھوں پہ وہ موسم عطا ہو مہرباں ہو، کیا دوبارہ پڑھیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ برستے جائیں بادل خشک صحراؤں پہ رحمت کے، کرم آنکھوں پہ وہ موسم عطا ہو مہرباں، واہ واہ، بہت ہی کم سخن ہوں میں، بہت ہی کم سخن ہوں میں، گوہر لفظوں کے دے آقا، بڑا اچھا مصرع ہے، واہ 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 واہ، بہت مصرع ہے، واہ واہ، بہت ہی کم سخن ہوں میں، گوہر لفظوں کے دے آقا، کہ میں وہ نعت لکھوں حق ادا ہو آسماں ہو، واہ 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 واہ، بہت ہی کم سخن ہوں میں،
گوہر لفظوں کے دے آقا واہ کہ میں وہ نعت لکھوں حق ادا ہو آسماں ہو. واہ واہ. کرم کی آس ایسی ذات سے میں کیوں نہ رکھوں. کرم کی آس ایسی ذات سے میں کیوں نہ رکھوں. پھر ایسی ذات جو نور خدا ہو مہرباں ہو. واہ 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 واہ. کرم کی آس ایسی ذات سے میں کیوں نہ رکھوں. پھر ایسی ذات سے جو نور خدا ہو مہرباں ہو. خدا حامی و ناصر مصطفیٰ ہو سائباں ہو. کیا بات کیا بات ہے اللہ، کیا جزاک بات ہے اللہ. کیا بات. بہت سلمہ عمدہ، قاصد جی بہت بہت عمدہ، خوبصورت بہت بہت عمدہ. زبردست. یہاں ڈاکٹر صغیر اسلم آپ سے میں یقیناً اس حوالے سے تھوڑی سی بات، یہ جو نعت کا حوالہ ہے یا مدحت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ ہم نے دیا، اور ابھی ہم جیسے اس کی فارم کی بات، ہیئت کی بات بھی کی، تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مدحت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہر چند کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب تو سارا کا سارا صحرائے عرب جو ہے اور جزیرۃ العرب جو ہے وہ سارا کا سارا شاعر تھا. لیکن اس زمانے میں، بلکہ عتیق الرحمن آپ بھی متفق ہوں گے مجھ سے، کہ اس زمانے میں جو آغاز میں جو نعت کہی گئی، جو مدحت بیان کی گئی، تو وہ قطعاً شعر کے روپ میں نہیں تھی. یعنی نثر میں بھی نعتوں کا جو آغاز ہوا تھا تو وہ اس میں نثر بھی اس میں شامل تھی. بعد میں ہم شعر کی طرف آ گئے. جب ہم آج کی بات کرتے ہیں، یا جیسے میں نے پہلے عصری شعور کی بات کی ہے، اب جب ہم ایک رشتہ جوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے آقا سے، تو اس وقت جب بھی جو ڈپریشنز ہمارے بڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں اس وقت کہ جہاں ہر گھڑی ایک مصائب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو کل بھی جو کہا گیا تھا کہ جی امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ وقت امت پہ اب بھی پڑا ہوا ہے. اس وقت سے نجات کا کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کتنا قریب ہوں ہم آقائے نامدار کے، ان کی سنتوں کے، ان حوالوں سے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں، کہ تاکہ کچھ تو سکون آئے کہیں سے تو. بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور یہ ایسی بات ہے جو مسلسل ہمارے دل میں، اور اس میں جو سنتوں کا جو عمومی مفہوم سمجھا جاتا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ آگے ایک وہ پہلو ہے جو ہم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً بھی اور اب تو گفتگو میں بھی نظر انداز کیے ہوئے ہیں. وہ ان کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو ہمارے مسائل کا حل لیے ہوئے. سیرت کا مطالعہ اس طریقے سے بدقسمتی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو ایک زندہ مطالعہ ہے جس کے اندر ہمارے مسائل کا حل ہے. وہ اگر چیز ہم دوبارہ ریوائیو کر سکیں، ان سوالوں کو سامنے رکھ کے جو آج ہمارے مسائل ہیں، اور ان کا حل سیرت کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے واقعات اور ایسی چیزیں آپ کے علم میں ہیں کہ انسان بعض اوقات اس سے آگے مطالعہ نہیں کر سکتا، بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ نگینے پڑے ہوئے ہیں رہنمائی کے، اور ہم اس سے دور ہیں. بہت دور ہے. تو یہ سیرت کا وہ پہلو جو ہے اس کو نمایاں کرنے کی بہت ضرورت ہے میرے خیال ہے، نعت میں بھی اور نثر میں بھی اور ہر حوالے سے. بالکل ہم بلکہ اپنی زندگی ایسے میں سوچ رہا ہوں کبھی عزیز اجاز صاحب، عتیق الرحمن، شکیل نایاب صاحب، یہاں بشرا جی، آپ دیکھیں، آپ متفق ہوں گے مجھ سے یقیناً اس حوالے سے کہ جب جو ڈاکٹر صغیر اسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہم سیرت سے اور ان ساری تعلیمات سے بہت دور ہیں جو آقائے نامدار نے عملاً پیش کی، یا ان کا جو گفتہ بھی تھا، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آپ کے ذہن میں آئے، میں نہیں کہتا کہ کوئی خاص حدیث کا، کوئی ایک کہیں سے بھی ایک صفحہ کھول کے حدیث کی کتاب کا کسی ایک پہ انگلی رکھ کے آپ اٹھائیں، آپ کو آپ کے اس 2019 کا اور آنے والے کئی صدیوں تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہوگا. اور اس میں اس وقت آپ کو حیرانی ہوگی. آج کل ہم چلیے اس کی طرف آتے ہیں، ایک بہت بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، بہت سارے ممالک اس حوالے سے مشہور ہیں. ڈاکٹر صغیر، آپ باہر جاتے رہتے ہیں، باہر کی دنیا میں بڑا اس کا حوالہ کہ انسان کی بڑی عزت، انسان. اور آج کا جو ہمارا ریفرنس ہے، جو آج کا ہمارا حوالہ ہے، میں سے سوچ رہا تھا مثلا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
کہ آپ کسی دوست کے پاس کسی کے گھر کسی کام سے جاتے ہیں 3 بار اس کو دستک دے دیں اور اندر سے جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں نمبر 1، اور اس کے بعد جو اہم حکم ہے اور اس بات کا برا بھی نہ منائیں۔ اب اس بات کا برا نہ منائیں، اس ایک چھوٹے سے فکرے کو اگر آپ لے لیں اور آپ جتنے یہ چارٹرڈ آج اخلاق کے آئے ہوئے ہیں ان سب کو آپ ایک طرف رکھ لیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ یار یہ تو 1400 سال پہلے مجھے کہا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں، ہم خفا ہوتے ہیں، کوئی ہمارے گھر بغیر ٹیلی فون کے آ جائے ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا ہے، لیکن یہ اس زمانے میں یہ سبق ہمارے ہاں موجود ہے۔ یا پھر ہمسائے کے حوالے سے، بلکہ یہاں تک تو کہا گیا کہ آپ کا تو حلال رزق بھی حلال نہیں رہے گا اگر آپ کے پڑوس میں ہمسایہ بھوکا ہے۔ اب یہ جو آج کے، چونکہ آپ باہر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت شور کرتے ہیں لوگ، ہم نے یہ بنا دی اور ہم نے انسان کی نفس کی بات کی، تو اس پہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک وقفہ۔ تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صغیر اسلم سے ضرور پوچھیں گے کہ باہر کی دنیا میں جو آج کہا جا رہا ہے آقا نامدار نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا تھا مگر ہم بے خبر ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، محترم سامعین بھی، کہ بالکل کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو صرف سامع ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اس بابرکت اور اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں جو جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، اور یہ ہم نے اہتمام کیا، بلکہ اعجاز میر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس طرح سے سب کو جمع کیا ہے اور اس بابرکت محفل میں ہم سب شامل ہیں، آپ کو ہم نے شامل کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، جو شعراء کرام ابھی باقی رہ گئے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں، اور ہم تابندہ کی جانب ایک مرتبہ پھر جائیں گے تاکہ نذرانہ عقیدت بحضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو سکیں۔ ہاں جی بالکل، بالکل ایک بہت اچھا ایک سلسلہ، دل تو یہ کرتا ہے کہ یہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ ویسے بھی آج کی رات جو ہے تو رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اور یہ حوالہ جو ربیع الاول کا اور عید میلاد النبی کا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کہا تھا کبھی کہ تم اپنی نیند سے کہہ دو کبھی فرصت میں آ جائے، تم اپنی نیند سے کہہ دو کبھی فرصت میں آ جائے، ملاقاتوں کے موسم میں بھلا سونا ضروری ہے۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج تو یہ رات اسی طرح جاری و ساری رہے، ہم بات کرتے رہیں۔ اور اب دوستوں میرا خیال ہے ہم عزیز اعجاز کی طرف چلتے ہیں، اور ان سے صرف ہم نہیں بلکہ نعت بھی اور ہم بھی دونوں ہم سننا پسند کریں گے کہ اگر آپ ایک ہم بھی سنا دیں نعت بھی سنا دیں تو کیا اچھا ہے۔ حمد کے اشعار۔ جی ارشاد گرامی۔ جھک جاتے ہیں آ کر میری چوکھٹ پہ زمانے، جھک جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں آ کر میری چوکھٹ پہ زمانے، کیا تیور ہے، ہو مدح تیری اور میری تسبیح کے دانے۔ جھک جاتے ہیں آ کر میری چوکھٹ پہ زمانے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہو مدح تیری اور میری تسبیح کے دانے۔ بہت خوبصورت۔ اور پروفیسر صاحب شعر دیکھیں کہ ہر پھول وہیں جھوم اٹھا وجد میں آ کر، ہر پھول وہیں جھوم اٹھا وجد میں آ کر، سبحان تیرا ذکر کیا جب بھی صبا نے۔ ہر پھول وہیں جھوم اٹھا وجد میں آ کر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان تیرا ذکر کیا جب بھی صبا نے، اور ہوتا ہے کرم تیرا برو بحر پہ یکساں۔ ہاں بے شک، بے شک، ہوتا ہے کرم تیرا برو بحر پہ یکساں، جب ابر گوہر بار لٹاتا ہے خزانے۔ واہ 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 واہ، ہوتا ہے کرم تیرا برو بحر پہ یکساں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب ابر گوہر بار لٹاتا ہے خزانے۔ اور شعر دیکھیں کہ لا ریب کہ انسان خسارے میں ہے لیکن، بے شک، بے شک، لا ریب کہ انسان خسارے میں ہے لیکن، واہ واہ واہ، کچھ کم تو نہیں ہے تیری رحمت کے ٹھکانے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، دوبارہ پڑھیں، واہ واہ واہ، لا ریب کہ انسان خسارے میں ہے لیکن، ان الانسان لفی خسر، واہ 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 واہ، لا ریب کہ انسان خسارے میں ہے لیکن، کچھ کم تو نہیں ہے تیری رحمت کے ٹھکانے، اور بندے کے لیے تو نے کیا وا در رحمت۔
اچھا بندے کے لیے بندے کے لیے تو نے کیا وا در رحمت، جس آن پکارا ہے تجھے حرف دعا نے. کیا بات ہے، واہ 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 بندے کے لیے تو نے کیا وا در رحمت، واہ 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 واہ، جس آن پکارا ہے تجھے حرف دعا نے. بے شک، جھک جاتے ہیں آ کر میری چوکھٹ پہ زمانے، واہ، ہو مدح تیری اور میری تسبیح کے دانے. بہت عمدہ بھائی، بہت اچھا، کیا اچھا مطلب کیا ہے، بات ہے، اشعار کیا تھے، واہ، خوبصورت. جی جی لطف ہے. جی، جی ارشاد نعت ارشاد رسول پیش کرتا صلی ہوں. اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. کس کی حد ادراک سے آگے ہے رسائی، کس کی حد ادراک سے آگے ہے رسائی. کس کی حد ادراک سے آگے ہے رسائی، ہاں ہاں، وہ جس کی مگر آپ کریں راہنمائی. واہ کیا کہنے. واہ واہ، کس کی حد ادراک سے آگے ہے رسائی، ہاں، وہ جس کی مگر آپ کریں رہنمائی. واہ واہ واہ. اور روشن ہے چراغ اور گلاب آپ کی لو سے، اچھا ہے. روشن ہے چراغ اور گلاب آپ کی لو سے. روشن ہے چراغ اور گلاب آپ کی لو سے، وہ لفظ کھل اٹھے جو کرے مدح سرائی. اچھا ہے، کیا اچھا ہے، وہ لفظ کھل اٹھے. روشن ہے چراغ اور گلاب آپ کی لو سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ لفظ کھل اٹھے جو کرے مدح سرائی. آہا، اور رشک مہو خورشید ہیں پوشاک کے پیوند، واہ 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 واہ، رشک مہو خورشید ہیں پوشاک کے پیوند، کملی کی بھی آقا نے بڑی شان بڑھائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، رشک مہو خورشید ہے پوشاک کے پیوند، کملی کی بھی آقا نے بڑی شان بڑھائی. اور شعر دیکھیے کہ وہ اس نور مجسم سے منور ہوئی دنیا، اس نور مجسم سے منور، اس نور مجسم سے منور ہوئی دنیا، تاریک سرائے میں عجب شمع جلائی. سرائے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. وہ اس نور مجسم سے منور ہوئی دنیا، تاریک سرائے میں عجب شمع جلائی. اور اب تو سفر شوق کی منزل نظر آ جائے. اچھا کیا اچھا ہے، آمین. اب تو سفر شوق کی منزل نظر آ جائے، یہ وسعت صحرا یہ میری آب لپائی. عمدہ، کیا شعر ہے. واہ 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 واہ. اب تو سفر شوق کی منزل نظر آ جائے، یہ وسعت صحرا یہ میری آب لپائی. کیا تصویر بنی ہے، کیا تصویر بنی ہے، کیا پینٹنگ. یہ وسعت صحرا یہ میری آب لپائی. عمدہ. اور کرتے ہو تم ہی داد رسی رنج و علم میں، بے شک بے شک. کرتے ہو تم ہی داد رسی رنج و علم میں، تم نے ہی صدا بگڑی ہوئی بات بنائی. کیا بات ہے، کیا اچھے. واہ واہ. کرتے ہو تم ہی داد رسی رنج و علم میں، تم نے ہی صدا بگڑی ہوئی بات بنائی. اور نازاں ہوئے پھرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے، اچھا ہے. اچھا، نازاں ہوئے پھرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے، شاہوں کو میسر ہو جو اس در کی گدائی. کیا جوڑا ہے شاہوں اور گداؤں کو. واہ 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 واہ. نازاں ہوئے پھرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے، نازاں شاہوں کو میسر ہو جو اس در کی گدائی. اور مقطع جیسے ذکر ہوا، مقطع پیش کرتا ہوں کہ اعجاز سکون کی غلامی میں ملا ہے. اعجاز سکون کی غلامی میں ملا. اعجاز سکون کی غلامی میں ملا ہے، لہو لاب دہر میں کیا عمر گنوائی. واہ 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 واہ. اعجاز سکون کی غلامی میں ملا ہے، لہو لاب دہر میں کیا عمر گنوائی. کس کی حد ادراک سے آگے ہے رسائی، وہ جس کی مگر آپ کریں رہنمائی. اور اب تو سفر شوق کی منزل نظر آ جائے، یہ وسعت صحرا یہ میری آب لپائی. کیا اچھا شعر، کیا اچھا شعر. آپ کے پاس مجھے یاد ہے کہ ایک نعت اور بھی تھی. جی میں پیش کرتا ہوں. میں اس سے پہلے، اس لیے میں کہا کہ اس لیے آپ کو روک دیا. اس سے پہلے
میں نے کہا تھا کہ ہم ایک تاثراتی نعت کا ہم نے ذکر کیا تھا، ارشاد، تو میں کہا میں ایک تاثراتی نعت مجھے یاد آئی کہ میرے پاس ذکر میری ایک ہے، میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس پہ ذرا بات کریں گے، شاید ہم اتنی بات کر نہیں پائے، لیکن میں تاثراتی نعت البتہ میرے پاس ہے، میں وہ نعت پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ ایک سلسلہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ دوستو یہ ایک تاثراتی نعت ہے۔ خواب میں بات رات ہوتی رہی، خواب میں بات رات ہوتی رہی، ایک ملاقات رات ہوتی رہی، خواب میں بات رات ہوتی رہی، ایک ملاقات رات ہوتی رہی، جاتے لمحے بھگو بھگو سے گئے، جاتے لمحے بھگو بھگو سے گئے، نور برسات رات ہوتی رہی، نور برسات رات ہوتی رہی، اور جاتے لمحے بھگو بھگو سے گئے، نور برسات رات ہوتی رہی۔ اور دوستو شعر دیکھو کہ چاند چپ تھا، چاند چپ تھا، ستارے بھی گمسم، چاند چپ تھا، ستارے بھی گمسم، جانے کیا بات رات ہوتی رہی، جانے کیا بات رات ہوتی رہی، چاند چپ تھا، ستارے بھی گمسم، جانے کیا بات رات ہوتی رہی، جانے کیا بات رات ہوتی رہی، اور بھیگے بھیگے سے سبز منظر میں، بھیگے بھیگے سے سبز منظر میں زم میری ذات رات ہوتی رہی، کیا بات ہے، بھیگے بھیگے سے سبز منظر میں زم میری ذات رات ہوتی رہی۔ اور دوستو شعر دیکھتے ہیں کہ دیر کے بعد کوئی آیا تھا، دیر کے بعد کوئی آیا تھا، دیر کے بعد کوئی آیا تھا، دیر تک بات رات ہوتی رہی، دیر کے بعد کوئی آیا تھا، دیر کے بعد کوئی آیا تھا، دیر تک بات رات ہوتی رہی۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ سو گیا پڑھتے پڑھتے خسرو کو، اچھا ہے، واہ 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 واہ، سو گیا سو گیا پڑھتے پڑھتے خسرو کو، خواب میں نعت رات ہوتی رہی، خواب میں نعت رات ہوتی رہی، دیر کے بعد کوئی آیا تھا، دیر تک بات رات ہوتی رہی۔ کیا تصور ابھرا ہے بھائی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، میرا خیال ہے کہ عزیز اعجاز صاحب آپ سے میں نے درخواست کی تھی، اگر آپ ایک نعت کے 2 شعر سنا دیں تو پھر ہم اس سلسلے کو پھر سمیٹتے ہیں۔ میں پیش کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ حالانکہ ناصر صاحب سلسلہ سمیٹنے کو جی نہیں چاہتا، وہ تو میں نے کہا ایسی خوبصورت محفل ہے، یہ تو مجھے اعجاز میر کے اشارے ہو رہے ہیں، ورنہ تو ہم کب صدیاں گزر جائیں اور ہم اسی طرح سے مدد سرائی کرتے یہ رہیں۔ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ حضور پیش نظر میرا نام آ جائے، کیا بات ہے، کیا اچھی ہے، یہ میں اچھی نعت کی بات کر رہا تھا۔ حضور پیش نظر میرا نام آ جائے، تو حکم ہو کہ یہ ادنا غلام آ جائے، آ جائے۔ حضور پیش نظر میرا نام آ جائے، تو حکم ہو کہ یہ ادنا غلام آ جائے، اور کوئی سبب تو بنے میری باریابی کا، باریابی کا جواب بھی کوئی سبب تو بنے میری باریابی کا، یہ عمر بھر کی ریاضت ہی کام آ جائے، کیا بات ہے، کوئی سبب تو بنے میری باریابی کا، یہ عمر بھر کی ریاضت ہی کام آ جائے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی جناب، ہم ناصر صاحب اختتام کی جانب بڑھ چکے، اور اللہ پاک سے دعا ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ پاک ہمیں یہ موقع فراہم کرتا رہے کہ ہم اس کے دوست، اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح سے عاجزانہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سو اس عمدہ کلام کو جاری رکھیں۔ یہ دعا بھی شامل کر لیں
کہ یہ جو اس وقت ہمارے دوست اللہ اسٹیج پر پاک، بیٹھے ہاں، ہیں، یہ میرے جو دوست سن ہمیں رہے ہیں، سامنے دیکھ بیٹھ رہے رہے ہیں، ہیں بالکل ان کو، اور یہ جو ہمارے کرو یہاں پر موجود ہے، جی بالکل، کیمرہ مین جہاں ہمارے دوست موجود ہے، پینل پینل پہ پر پروڈیوسرز موجود ہیں، جی بالکل، جو انچارج ہیں ذکی صاحب، ہم سب کی یہ جو ایک ادنا سی کوشش ہے اللہ پاک عاجزانہ، قبول و اللہ اس کو منظور قبول و فرما، منظور اپنے دربار میں کرے آمین، اور دربار آمین، مصطفیٰ میں اس کو قبولیت اور یہ ملے۔ موقع ہمیں بار بار ملتے رہیں۔ آمین۔ ہم ناصر صاحب اختتام اس بابرکت کلام سے کریں گے، خوبصورت آواز میں چونکہ تابندہ موجود ہے، تو اس پروگرام سے ہم اجازت لیتے ہیں، سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا۔ جی تابندہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا